آج ہم پارٹس آف اسپیچ کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے. ڈیٹیل ڈسکشن میں بھی ہم نہیں جائیں گے. انشاءاللہ آگے وقت ملا تو کسی دن ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہوگی. پارٹس آف اسپیچ کو اردو میں کہتے ہیں اجزائے کلام. اجزائے کلام یعنی ایسے پارٹس، ایسے اجزاء جن سے مل کر کوئی کلام یعنی لینگویج بنتی ہے. عربی کے اجزائے کلام 3 ہیں: اسم، فعل اور حرف. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ عربی کا جتنا بھی لمبا جملہ اٹھائیں، جو بھی جملہ اٹھائیں، آپ اس میں جتنے بھی الفاظ دیکھیں گے وہ یا تو اسم ہوں گے، یا پھر افعال ہوں گے، یا پھر حروف ہوں گے. اسی طرح آپ انگلش کا کوئی بھی جملہ اٹھائیں، اس میں جتنے بھی ورڈز ہوں گے وہ یا تو ناؤن ہوں گے، یا پروناؤن، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، کنجنکشن، پریپوزیشن، انٹرجیکشن، یا پھر آرٹیکل، یعنی انہی 9 کیٹیگریز کے اندر آتے ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی 10ویں کیٹیگری کا ورڈ آپ کو انگلش کے جو اسپیچ ہے، جو لینگویج ہے، اس میں نہیں ملے گا. ناؤن سب کو پتہ ہے، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. پراپر ہوتا ہے ناؤن ہوتا ہے، کامن، ایبسٹریکٹ، مٹیریل یا کلیکٹیو ناؤن ہے. پروناؤن اس لفظ کو کہتے ہیں جو ناؤن کی جگہ لیتا ہے. چونکہ ہم جملے میں بہت بار ناؤن استعمال نہیں کر سکتے، صرف ایک بار کسی چیز، شخص یا جگہ کا نام لیتے ہیں، اور باقی تمام جو پیراگراف ہے یا جتنی بھی انفارمیشن ہے اس میں اس کے پروناؤن کے ذریعے کام چلایا جاتا ہے. اسی طرح پروناؤن کی بہت سی کیٹیگریز ہیں جن کو اگر کبھی ٹائم ملا تو نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پرسنل ہے، ریفلیکٹیو اینڈ ایمفیٹک ہے، ڈیمونسٹریٹیو ہے، انڈیفینیٹیو، ڈسٹریبیوٹیو، ریسیپروکل، ریلیٹیو، انٹروگیٹیو ہے. A word that describes a noun or pronoun is called adjective. Adjective کو اردو میں ہم اسم کے انڈر ہی کاؤنٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اسم صفت. اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ کیسے ہے، جیسے چونکہ ناؤن کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہے، تو اسم صفت یا ایڈجیکٹو وہ لفظ ہے جو اس ناؤن، اس چیز، شخص یا جگہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالات کا جواب دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک کیٹ ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کتنی کیٹس ہیں، تو اس کا جواب ہے 2. تو 2 کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. کیٹ کا کلر کیا ہے؟ بلیک. تو بلیک ایک ایڈجیکٹو ہے. کیٹ کا وزن کتنا ہے، زیادہ یا کم؟ تو اگر وہ جواب ہے فیٹ، تو فیٹ ایک ایڈجیکٹو ہے. اور اس طرح اس کے بارے میں انفارمیشن کے لیے اٹھنے والے تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ایڈجیکٹو کے طور پر آئیں گے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لفظ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں سوالات کا جواب دیتا ہے، اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. ورب کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں. ضروری نہیں ایکشن ورڈ کہا جاتا ہے اسے، لیکن ضروری نہیں کہ اس میں کوئی ایکشن انوالو ہو. صرف اسٹیٹ آف بینگ، کسی کام کے ہونے کو بھی ورب کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہونا بھی بذات خود ایک ورب ہے. ایڈورب جس طرح ایڈجیکٹو جو ہے وہ کسی شخص، چیز یا جگہ یعنی ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دیتا ہے، اسی طرح ایڈورب کسی ورب، ایڈجیکٹو یا اپنے جیسے ایڈورب ہی کے بارے میں کیے جانے والے سوالات کو سیٹسفائی کرتا ہے. جیسے کہ اگر ایک کام ہے، ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک کام ہے پڑھنا، تو کب پڑھا گیا، یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جو بھی جواب ہوگا وہ ایڈورب ہوگا. ان دا مارننگ ایڈورب ہے. آف ڈیلی جواب ہے. ایڈورب آف پلیس کہاں پڑھا گیا. ایڈورب آف کوانٹٹی کتنی بار پڑھا گیا. ایڈورب آف فریکوینسی، ایڈورب آف ریزن، ایڈورب آف افرمیشن، نیگیشن، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کام کا، اس سوال کا جواب دیں گے جو کسی کام، ایڈجیکٹو یا ایڈورب سے متعلق کیے گئے ہوں. ایک ہی عام جو ذہن میں لوگوں کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہر وہ لفظ جس کے آخر میں ایل وائی آتا ہے وہ ایڈورب ہے. اس کا جواب نہیں ہے. ایسے بہت سے ایڈورب ہیں جن کے آخر میں ایل وائی نہیں آتا. کنجنکشن جو ہے وہ 2 چیزوں کو ملانے والے، چاہے وہ حروف ہوں، چاہے وہ فریزز ہوں یعنی جملے کے ٹکڑے ہوں، چاہے وہ کلازز ہوں، ان کو ملانے والے جو ہیں حروف، ان کو کنجنکشن کہا جاتا ہے، جیسے اینڈ، اور وغیرہ. پریپوزیشن جو ہے وہ ریلیشن شپ شو کرتی ہے کسی ناؤن اور پروناؤن کا دوسرے جملوں، سینٹینس کے دوسرے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ. یعنی
ان کی پوزیشن شو کرتی ہے کسی ناؤن یا پروناؤن کی. اس کی بہت سی کیٹیگریز ہیں، جیسے دیکھیں سمپل، کمپاؤنڈ، ڈبل وغیرہ. پریپوزیشن سے آپ بہت اچھی طرح آگاہ ہے، بہت اہم پارٹ آف اسپیچ ہے، خاص طور پہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. آرٹیکل جو ہے وہ کسی چیز کو مینشن کرنے کے لیے، کسی چیز کا تذکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ. انڈیفینٹ آرٹیکل پہلی بار کسی چیز کا تذکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے دس از اے بک. تو آ جو ہے وہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. دا جو ہے وہ ڈیفینٹ ہے، اور یہ ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، جیسے دس از دا بک وچ آئی باٹ فرام دا بازار. یعنی یہ وہی کتاب ہے جس کو میں نے اس بازار سے خریدا، جس کا تذکرہ میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں. انٹرجیکشن جو ہے وہ ایموشنز کو ایکسپریس کرتا ہے. عام طور پر یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن یہ ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں. گرامیٹیکلی ان کی یہ حیثیت ہے کہ یہ بالکل اکیلے بغیر جملے کے سٹینڈ کر سکتے ہیں. ان کو استعمال کرنے کے لیے کسی جملے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہرا کہہ کر آپ جملہ ختم کر سکتے ہیں اور اپنا اگلا جملہ شروع کر سکتے ہیں.